میری ماں کی ایک دور کے رشتے دار جنہیں میں خالہ کہتا تھا، وہ بہت ہی خوبصورت اور سمارٹ تھی اور ان کی عمر مجھ سے چند سال زیادہ تھی۔ میں جوان بھی اور دلکش تھا، جس کی وجہ سے خالہ آہستہ آہستہ میری طرف متوجہ ہونے لگی اور بہانے سے میرے سامنے آ کے ایک عجیب انداز سے مجھے دیکھتی۔ شروع میں تو میں نے ان پر کوئی توجہ نہ دی، پھر ایک دن مجھے اکیلا پا کر انہوں نے میرے ساتھ وہ حرکت کی جس کا میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اس کے بعد سے تو میں بھی ان کی طرف مائل ہو گیا تھا۔ جب بھی خالہ گھر میں اکیلی ہوتی تو میں ان کے پاس چلا جاتا اور اس کے ساتھ کچھ حسین لمحے گزارتا۔ خالہ مجھے بہت خوش رکھتی تھی، لیکن میں ان کی خوبصورتی کو اندر سے دیکھنے کی خواہش رکھتا تھا۔ آج بھی خالہ کمرے میں آئی، دروازہ بند کر دیا اور میرے بستر پر بیٹھ گئی۔ وہ مجھے شرارتی نظروں سے دیکھ رہی تھی، جس کا مجھے فوراً اندازہ ہو گیا اور میں سمجھ گیا کہ خالہ کیا چاہتی ہے۔ لہٰذا میں نے بھی دیر نہ کی اور انہیں قریب کھینچ لیا تو انہوں نے اپنا سر میرے سینے میں چھپا لیا۔ پھر خالہ مجھ سے کہنے لگی کہ ہم کب تک یوں ڈر کر ملتے رہیں گے؟ میں نے جواب دیا کہ جب تک خالو ہمارے درمیان رکاوٹ بنے رہیں گے ہمیں اسی طرح گزارا کرنا پڑے گا۔ میں نے اپنا ہاتھ خالہ کے چہرے پر پھیرنا شروع کر دیا تو وہ کہنے لگی کہ دن تو گزرتا جاتا ہے مگر رات کا وقت مشکل ہوتا ہے۔ میں نے کہا خالہ، آپ کو نہیں معلوم کہ میرے دل میں کس قدر آگ بھڑکتی ہے جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ آپ خالو کے ساتھ وقت گزار رہی ہیں۔ میں نے خالہ کے ماتھے پر بوسہ دیا تو انہوں نے کہا کہ جب وہ خالو کے ساتھ وقت گزارتی ہیں تو ان کا دل چاہتا ہے کہ وہ ان کا گلا دبا دیں۔ میں نے کہا خالہ، میں روز زور آپ سے یوں چھپ کر نہیں مل سکتا، یہ بھی کوئی ملنے کا طریقہ ہے۔ آپ تھوڑا قریب آئی ہیں اور پھر ڈر جاتی ہیں۔ آپ کے لیے مجھے تڑپانا آسان ہے، لیکن آپ کو میری محبت کی حقیقت کا کیا علم؟ میں نے ایک طرح کا جال بچھا دیا اور خالہ میرے سینے سے لگ گئی اور کہنے لگی کہ میں تمہیں کیا بتا سکتی کہ میں تم سے کتنی محبت کرتی ہوں۔ اس سے پہلے کہ میں مزید فاصلہ ختم کرتا، باہر کے دروازے پر دستک ہوئی تو وہ فوراً پیچھے ہٹ گئی۔ تو میں نے کہا کہ یہ تو خالو جیسی مصیبت کبھی ہمارے سر سے ختم نہیں ہو سکتی۔ میں اٹھ کھڑا ہوا تو خالہ نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ مجھ سے کہنے لگی اکرم، میری مجبوری کو سمجھو۔ میں نے کہا میرا ہاتھ چھوڑو اور غصے میں کمرے سے باہر نکل آیا۔ اس 35 سالہ شخص نے میری جوان خالہ سے شادی کی تھی۔ خالہ کو دیکھ کر میرے منہ میں پانی آ جاتا تھا۔ میں بھی جوان تھا اور خالہ میری ماں کی دور کے رشتے دار تھی۔ جب سے میری ماں اس دنیا سے رخصت ہوئی تھی، خالہ مجھے اپنے گھر لے آئی تھی، لیکن خالو میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا تھا۔ میں گھر کے معمولی کام بھی کر دیتا تھا۔ جب بھی میں خالہ کو دیکھتا میرے دل کے تمام دروازے کھلنے لگتے۔ میں ہمیشہ یہی سوچتا تھا کہ خالو نے کیا قسمت پائی ہے، اور میرے لیے کسی بھی خوبصورت عورت کو اپنے جال میں پھنسانا مشکل نہیں تھا۔ میں کسی بھی قیمت پر خالو کی نئی دلہن کو چھوڑنا نہیں چاہتا تھا، بلکہ میں خالو کے ساتھ ایک کھیل کھیلنا چاہتا تھا۔ میرا خالہ شاید یہ دیکھ کر ہی دم توڑ دیتا اور میں ایسا ہی تماشا دیکھنے کی خواہش مند تھا۔ میری آنکھیں اسی چیز کا انتظار کر رہی تھی، اس لیے مجھے خالہ کو اپنی محبت میں پاگل کرنا تھا۔ مجھے خالہ کو اپنے پیار میں اس قدر اندھا کرنا تھا کہ وہ میرے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جائے۔ ابتدائی طور پر مجھے بہت مشکل کا سامنا کرنا پڑا، مگر کچھ ہی دنوں میں میری نگاہوں کی شدت سے خالہ کے دل پر اثر کرنا شروع کر دیا تھا۔ اکثر جب وہ کچن میں اپنے نوکروں کے ساتھ کھانا تیار کر رہی ہوتی تو میں بھی وہاں آ جاتا۔ کبھی کبھار میں خالہ سے سوال کرتا کہ خالہ، آپ اتنی خوبصورت ہیں، پھر آپ نے ایک بڑی عمر کے شخص سے شادی کیوں کی؟ میرا مطلب یہ ہے کہ خالو کی عمر آپ سے بہت زیادہ ہے۔ آپ کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ یہ شادی آپ نے کسی مجبوری میں کی ہے۔ میری بات سن کر وہ پریشان ہو جاتی، مگر میری اس بات کا کوئی جواب نہ دیتی۔ لیکن خالہ کی آنکھوں کی اداسی اور ان کی مصیبت مجھے یہ بتاتی تھی کہ جو کچھ بھی انہوں نے کیا وہ مجبوری کے بنا پر تھا۔ اس بوڑھے آدھے ساتھی ان کی کوئی دلی وابستہ نہیں تھی۔ خالو بہت دولت مند تھا، لیکن اتنا ہی مغرور بھی۔ وہ جس چیز کو دیکھتا اس سے اپنا لیتا تھا۔ اس سے اپنے پیسے پر بہت ناز تھا
اور اسے یقین تھا کہ پیسوں کی وجہ سے وہ کسی کو بھی شکست دے سکتا۔ میں چاہتا تھا کہ میں اس سے اس طرح ہرا دوں کہ وہ ٹوٹ کر بکھر جائے۔ خالو کو خالہ سے بہت محبت تھی اور وہ اپنی دولت ان کے قدموں پر نچھاور کرتا جیسے یہ کوئی عام سکے ہوں جن کی کوئی حیثیت نہ ہو۔ خالہ خالو پر اپنی جان نچھاور کرتا تھا، خالو خالہ پر اپنی جان نچھاور کرتا تھا، اسی لیے میں نے اس کام کے لیے خالہ کا انتخاب کیا تھا۔ ایک دن خالہ ٹی وی لاؤنج میں بیٹھی رو رہی تھی۔ میں وہاں سے گزرا تو ان کے پاس جا کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ وہ اپنے خیالات میں گم تھی۔ میں نے کہا، خالہ آپ کیوں رو رہی ہیں؟ میری بات پر وہ اچانک چونک گئی، فوراً اپنے آنسو صاف کیے اور کہنے لگی کچھ نہیں ہوں، اور وہاں سے جانے لگی۔ میں نے کہا، خالہ اپنے آنسو مجھ سے نہ چھپائیں، آپ اپنے دل کی ہر بات مجھ سے کہہ سکتی ہیں، میں آپ کی آنکھوں میں اداسی نہیں دیکھ سکتا، اور میری خواہش ہے کہ ان آنکھوں کو خوشیوں سے بھر دوں تاکہ ان میں مسرت کی چمک اور روشنی دیکھ سکوں۔ جب یہ آنکھیں غمگین ہوتی ہیں تو میرے دل کی کیفیت کیسی ہوتی ہے یہ میں بخوبی جانتا ہوں۔ میری باتیں سن کر وہ حیرت سے میری طرف دیکھنے لگی اور میری شدت کو محسوس کر کے کچھ پریشان ہو گئی۔ میں نے کہا، خالہ برائے کرم مت، آپ کی روتی ہوئی آنکھیں دیکھ کر مجھے رات کو نیند نہیں آتی۔ میری یہ بات سنتے ہی خالہ فوراً اندر چلی گئی، لیکن اس کے بعد آہستہ آہستہ ان کا رویہ مجھ سے بدلنے لگا۔ ایک بار میں خالہ کا ہاتھ پکڑ لیا تو وہ حیرت زدہ ہوئی اور اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کرنے لگی۔ میں نے کہا، آپ وعدہ کریں کہ آپ کبھی نہیں روئیں گی۔ میں نے جان بوجھ کر خالہ کا ہاتھ پکڑا تھا کیونکہ میں چاہتا تھا کہ ہم دونوں کے درمیان کی تکلف کی دیوار کو گرا سکوں اور خالہ مزید قریب آ سکے، لیکن خالہ نے کہا، میرا ہاتھ چھوڑو، اگر کسی نے دیکھ لیا تو تماشا ہو جائے گا۔ میں نے جواب دیا، نہیں، کچھ نہیں ہوگا، سب کی نظروں میں ہمارا رشتہ خالہ بھانجے کا ہے۔ پھر وہ کہنے لگی، مجھے اس بات کا دکھ ہے کہ میرے والدین نے میری شادی اس شخص سے کرائی جس نے انہیں پیسے دیے تھے۔ میرے والد پر کچھ قرض تھا، اس شخص نے میرے والد کا قرض اتارا۔ پھر وہ کہنے لگے، میں کوئی بکاؤ مال نہیں تھی مگر ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، لیکن میرے والد کی لالچ نے مجھے بکاؤ مال بنا دی۔ میں نے پہلی بار ان کے آنسو صاف کیے اور انہوں نے میری آنکھوں میں غور سے دیکھا۔ پھر وہ کہنے لگی، مجھے ڈر لگتا ہے کہیں میری وجہ سے تمہیں کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ تو میں نے کہا، مجھے اپنی جان کی پرواہ نہیں ہے، میں تو اپنی جان آپ کے اوپر قربان کر چکا ہوں۔